बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। गाँव से देहात से लोग जो है वो शहरों का रुख कर रहे हैं और शहरों की पॉपुलेशन में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और माजी में जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो अब प्लॉटिंग में आ रही है, उसकी ज़मीनें जो हैं वो एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है और पाकिस्तान में खुराक की कमी का शिकार है पाकिस्तान। और उस वजह से हमारी एक तो हर साल 2% पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऊपर से खुराक की कमी भी हो रही है और अर्बनाइजेशन हो रहा है। इस अर्बनाइजेशन ने जहाँ पे इंसानों की ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है कि जो शहरों में फ़र्क और देहात में क्या होता है कि शहरों में एक इकोसिस्टम है, हर बंदा अपने काम को लगा हुआ है, हर बंदा जो है वो बिज़ी है, कोई एक्टिविटीज़ हैं। फिर अगर फर्ज करें शॉपिंग पे जाएं तो आपको लगता है सारा शहर शॉपिंग पे आया हुआ है, यानी वो लगता है जैसे आप लोगों के बीच हैं और आप वो एक माशरे का हिस्सा हैं। इसके बरक्स देहात के अंदर जो ज़िंदगी है वो कुछ और तरह की है, क्योंकि यहाँ लोगों के जो काम करने के मामूलात हैं वो मुख्तलिफ हैं। देहात के अंदर लोगों का काम करने के मामूलात कुछ मुख्तलिफ हैं। तो यहाँ क्योंकि जो लोग काम पे जाते हैं, बिजनेसेस पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो वो और तरह से कपड़े पहन के तैयार होके इस तरह से जाते हैं, तो वो एक और तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। इसके बरक्स देहात के अंदर जो लोग रह रहे होते हैं उनकी फार्म लाइफ होती है और उसके अंदर कपड़ों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, क्योंकि उनके जो वो काम कर रहे हैं या वो करवा रहे हैं फ़र्ज़ करें, तो उसके अंदर अंदेशा होता है, एहतमाल होता है कि वो उन्होंने लोगों को डील नहीं करना, उन्होंने लोगों से मिलना नहीं है, उन्होंने फार्म के अंदर जाके या तो ज़मीनों पे काम करना है या ज़मीनों पे काम करवाना है, तो वो ज़रा और तरह की लाइफ होती है। उनके मामूलात फ़र्क हैं, शहरों में रहने वाले लोगों के मामूलात फ़र्क हैं। तो लेकिन जो अट्रैक्टिव लाइफ है वो शहरों में है। फिर अगर आप देखें शहरों में आके ज़िंदगी जो है वो और तरह हो जाती है। पार्क्स हैं, यहाँ पे प्ले एरियाज़ हैं लोगों के पास, यहाँ पे लोगों के लिए और तरह की बड़ी अट्रैक्टिव फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं फ़र्ज़ करें, यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, क्योंकि जितने भी डेवलपमेंट के काम होते हैं या जितना हुकूमतें हैं जितना पैसा शहरों में खर्च करती हैं उसका आधा भी गाँव देहात में नहीं करती हैं। और गाँव देहात में रहने वाले लोगों जो है ना वो 70% लोग गाँव देहात में रहते हैं, 30% लोग शहरों में रहते हैं। तो ये जो नाइंसाफ़ी है, गाँव देहात के अंदर जब लोग रह रहे होते हैं तो शहरों के अंदर क्योंकि वसाइल शहरों में लग रहे हैं, इन्वेस्ट हो रहे हैं, शहरों के अंदर जो है वो सारा कुछ है, तो फिर लोग कोशिश ये करते हैं कि वो बजाय कि सहूलियात जहाँ नहीं है वहाँ रहें, लेकिन अगर कोई वहाँ से निकल सके तो वो शहरों का रुख करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो शहरों में आए और लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारें। इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी का जो दिल करता है वो जहाँ रहना चाहता है वहाँ रहे। पाकिस्तान आज़ाद है, पाकिस्तान के शहरी हैं, ये मुल्क 22 करोड़ आवाम का है, एक मखसूस तबके का तो ये मुल्क नहीं है। जो जहाँ रहना चाहता है वहाँ वो रह सकता है, उसके लिए कोई भी मसला नहीं है। तो इसी वजह से अर्बनाइजेशन हो रही है। अच्छा, अब ये जो अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग शहरों का रुख कर रहे हैं, तो शहरों के अंदर हर चीज़ की किल्लत है। यानी जो मैंने खुराक का जिक्र किया था, खुराक शहरों में अब बहुत महंगी है और उसके बिजनेसेस खुले हुए हैं, मिलावट वाली चीज़ें हैं, जहाँ से खालिद चीज़ मिले वहाँ लोग दूर दूर से जाके कोशिश करते हैं वो खालिद चीज़ उनको मिले जो कि उनका हक है। फिर यहाँ की जो लाइफ है, क्योंकि मसरूफ़ लाइफ है, इसके अंदर जो जितना नेचर से दूर हो जाती है, जितना इंसान मशीनी ज़िंदगी जीता है, मसरूफ़ रहता है, उतना नेचर से दूर हो जाता है। और जितना इंसान फार्म लाइफ जीता है तो नेचर के करीब हो जाता है, उसकी सेहत पे पॉजिटिव असरात मरतब होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारे लोग गांव से शहर को नहीं आ सकते, और शहर में जो लोग रह रहे हैं, अब एक कल्चर आ गया कि वो फार्म हाउस की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए कि जहाँ खुली लैंड हो, जहाँ वो अपने लिए सब्जियाँ काश्त करें, अपने लिए ऑर्गेनिक जो है वो फ्रूट्स हों, सब्जियाँ हों। तो ये सारा जो बदलाव है, इसके अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जितने लोग शहरों में आएंगे उतनी ज़्यादा रिहाइश रिक्वायर्ड होगी शहरों के अंदर, क्योंकि जो लोग गांव से अपना गांव घर छोड़ के आएंगे
وہ شہروں میں آ کے نئے گھروں میں آباد ہوں گے. آلریڈی پاکستان میں 1 کروڑ گھر شارٹ ہیں اور فردر گھر ریکوائرڈ ہوں گے, اور فردر جو ہے وہ بزنس ایکٹیویٹی ہوگی اور اس کے اوپر لوگوں کا پیسہ بنے گا, اور یہ اکنامک ایکٹیویٹی کا ایک حصہ ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو جس تیزی سے مہنگائی نے لوگوں کو افیکٹ کیا ہے, وہ مہنگائی بھی زیادہ لوگوں کو شہروں میں افیکٹ کر رہی ہے, اور اس وجہ سے جو لوگ ہیں ان کی جو قوت خرید ہے اس میں کمی آ رہی ہے. اگر یہ جو حالیہ عید الفطر گزری ہے اس کے اندر پاکستان میں تقریباً 7.5 ارب روپے کی جو ہے نا وہ شاپنگ ہوئی, جو کہ ماضی میں 15 سے 20 ارب روپے کی شاپنگ ہوا کرتی تھی. تو اس سال کم جو ہے نا لوگوں نے خریداری کی, شاپنگ کی. تو اس کی وجہ یہ نظر آ رہی ہے, جو اندازہ لگانے والے وہ لگا رہے ہیں کہ لوگوں کی قوت جو خرید ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے اور وہ افیکٹ ہو گئی ہے. تو شہروں کے اندر جو لائف ہے اس کے اپنے مسائل ہیں, گاؤں کی لائف جو ہے اس کے اندر اپنے مسائل بھی ہیں اور اپنے لیے اپنی اپرچونٹی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا جو مکسچر ہے, یعنی جو اربن لائف ہے وہ, اور اس کے اندر جو یہ رورل ایریا کے اندر جو زندگی ہے اس کا کوئی ایک مکسچر سا ہو کہ جس کے اندر انسان نیچر کے ساتھ بھی رہے اور شہروں والی زندگی بھی وہ انجوائے کرے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے, جبکہ شہروں میں جگہیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں, ایکسپینسو ہو گئی ہیں, اور یہاں پہ گھر جو ہے وہ لوگوں کی ریچ سے باہر چلے گئے ہیں, اور اب لوگ اپارٹمنٹ لیونگ کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ ایک اور فنامنا ہے اپارٹمنٹ لیونگ کا کہ جو بھی جدید دنیا کا ہے, اور وہ اب پاکستان میں آ رہا ہے, ایکسیپٹ ہو رہا ہے, اور لوگ اس طرح کی زندگی گزارنے کی طرف جا رہے ہیں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حکومتیں لوگوں کو ان کے چھوٹے ایریاز کے اندر بنیادی فیسلٹیز, ہیلتھ کی سہولیات دے دیں, ایجوکیشن کی سہولیات دے دیں, تو وہ پھر یہ 2 سہولتیں بہت بڑی سہولتیں ہیں, کیونکہ جو چھوٹے ایریاز کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہی آنے والے وقت میں بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں یا بڑی بڑی پوزیشنز حاصل کر رہے ہوتے ہیں, اور شہروں کی زندگی جو جینے والے ہیں وہ آسودگی کی وجہ سے وہ ہارڈ ورک نہیں کر سکتے جو کہ ریکوائرڈ ہوتی ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے. تو اگر گورنمنٹ ہیلتھ کی سہولیات اور تعلیم کی سہولیات چھوٹے علاقوں میں دیہی ایریاز کے اندر اچھا کوالٹی کی یہ چیزیں پہنچا دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہ شہروں کا رخ نہیں کریں گے, اور شہروں کی جو بے ہنگم آبادیاں بڑھ رہی ہیں اور ٹریفک کا ایک افریت ہے, اس سے بھی شہروں کے لوگ بچ جائیں گے. تو اس سے ان لوگوں کو اگر وہاں وہ فیسلٹیز میسر آ جائیں تو اس کی وجہ سے ان کو وہاں پہ بہتر فیلنگ آئے گی کہ بھئی ان کے لیے بھی کسی نے سوچا ہے, ان کو سہولیات فراہم کی ہیں, اور وہ وہاں اپنی ایک بہترین لائف جی رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کی ایک زندگی ایک بہتر زندگی ہے. یہ جو شہروں کی زندگی اور دیہات کی زندگی کے اندر جو ایک فرق ہے, جتنا زیادہ فرق بڑھتا جائے گا اتنا زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہروں کا رخ کرتے جائیں گے, اتنا زیادہ شہروں میں پریشر پڑے گا, اور شہروں کی زندگی جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بنتی چلی جائے گی. پاکستان کی آبادی 2040 میں 44 کروڑ ہونے جا رہی ہے. جی ہاں, جس ریشو سے آبادی بڑھ رہی ہے یہ ڈبل ہو جائے گی آبادی, اور جب یہ آبادی اتنی بڑھ جائے گی تو آلریڈی آپ دیکھیں کہ گاڑیوں کا ایک سمندر ہے اور ٹریفک کے بہت بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو آنے والے ٹائم میں آپ سوچئے کہ کیا صورتحال بنے گی کہ جب کہ پاکستان میں شہروں کے اندر اتنی آبادیاں بڑھ جائیں گی اور لوگوں کی زندگی جو ہے وہ مسائل میں چلی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان میں الیکشن کے ذریعے ایسی ایک حکومت لے کر آئے کہ جس کی کوئی اکثریت ہو اور جو ایک مشکل اور بہتر فیصلے کر سکے, جس سے لوگوں کی زندگیوں میں ایک امپیکٹ آئے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ایک بہتر زندگی کی طرف جائیں, کیونکہ جو ان کا حق ہے اور جن کی طرف قیام پاکستان سے وقت سے لے کے آج تک کسی نے توجہ نہیں کی, اور چند شہروں کے اندر ایک بہترین لائف زندگی جو ہے وہ ڈیزائن کی جاتی ہے, سہولیات دی جاتی ہیں, اور باقی بہت بڑا پاکستان سندھ میں چلے جائیں, بلوچستان میں چلے جائیں, خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقے میں چلے جائیں, اور پنجاب کے ترقی پذیر علاقوں میں چلے جائیں, تو وہاں جو لوگوں کی زندگی ہے وہ بڑی قابل رحم ہے, اور جو اس پاکستان سے توقع لگائے ہوئے ہیں
کہ وہ بھی ایک بہترین اور اچھی زندگی جئیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو کہ لوگوں کو آسودگی فراہم کرے, ان کو سہولیات ہوں, ان کو آگے بڑھنے کا اور زندگی میں آگے لوگوں کے برابر ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسا ماحول بنے کہ جہاں چند مخصوص جو اشرافیہ ہیں وہ اس ملک سے فائدہ نہ اٹھائیں, بلکہ عام پاکستانی اس ملک سے فائدہ اٹھائیں اور وہ بھی ترقی کریں. بہت بہت شکریہ. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں. اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے, اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی. آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے, اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے.